تانیہ زاویار کو جان سے مارنے کی کوشش کرے گی کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ اگر زاویار میرا نہیں ہو سکا تو پھر اس کے زندہ رہنے کا کیا مقصد ہے۔ اور تو اور تانیہ اتنی خود غرض ہو چکی ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ حیدر کو در نایاب کے حوالے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ زیادہ اچھا ہوتا اگر میں حیدر کی جان لے لیتی۔ سبھی لوگ 2-4 دن روتے اور آخرکار انہیں صبر آ جاتا، کم سے کم میری اور زاویار کی شادی تو ہو جاتی۔ غضنفر تو تانیہ سے کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ہم نے آستین کا سانپ پال رکھا تھا۔ اب میں دوبارہ زندگی میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اور زاویار بھی ایک نفرت بھری نگاہ تانیہ پہ ڈال کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، لیکن تانیہ زاویار کے کمرے میں جا کے اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے کہ زاویار، میں نے یہ سب کچھ صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہاری محبت میں کیا تھا۔ اگر تم مجھے نہ ملے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ جس پہ زاویار کہتا ہے کہ تم کل کی مرتی آج مر جاؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر تانیہ کا بازو پکڑ کے دھکے مار مار کے اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ ادھر جنید کی آؤٹ آف کنٹری جو جاب ہوئی تھی وہ اس قدر محنت کرتا ہے کہ اس کی ترقی ہوتی ہے اور بہت جلد جی ایم کی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ آفس کی طرف سے اسے بہت بڑا گھر، گاڑی، ہر چیز کی فیسلٹی دی جاتی ہے۔ تو جنید سوچتا ہے کہ یہ خبر مجھے سب سے پہلے اپنی جان سے پیاری بھابھی در نایاب کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ اسی لیے در نایاب کو کال کر کے پہلے تو اپنی پرموشن کی خوشخبری سناتا ہے، جسے سن کے در نایاب سچ میں دل سے خوش ہوتی ہے، اور اس کے بعد جنید کہتا ہے کہ بھابھی اب میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تنہائی کا احساس ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں پاکستان آؤں گا۔ آپ ماہم سے بات کریں، میں اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنے ساتھ لانا چاہتا ہوں۔ در نایاب سوچتی ہے کہ جنید کا خوشیوں پہ پورا حق ہے اور دل سے اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ وہ اور ماہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں۔ ادھر در نایاب ہے جو پہلے جاب کی تلاش میں ماری ماری پھرتی تھی، لیکن سبھی لوگ یہ کہہ کے اس کی سی وی ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ در نایاب انہیں کیا بتائے کہ میں نے تو اپنی ڈگری ہی بہت مشکل سے پوری کی ہے۔ بہرحال اب جب در نایاب کو چھوٹی موٹی جابس ملتی ہیں تو وہ ان اپرچونٹیز کو اویل کرتی ہے اور پھر اتنی اچھی پرفارمنس کرتی ہے کہ ایک کے بعد ایک ترقی کی منازل طے کرتی جاتی ہے۔ اور پھر در نایاب کی قابلیت اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے ملک کے سب سے بڑے چیریٹی ہوم کی طرف سے اسے بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر بننے کی آفر آتی ہے، جسے در نایاب ہنسی خوشی قبول کر لیتی ہے۔ در نایاب کی جوائننگ کی خوشی میں چیریٹی ہوم میں بہت بڑی تقریب ہوتی ہے، جسے میڈیا کوریج بھی ملتی ہے، اور در نایاب کی اسپیچ کے ساتھ اس کی بڑی بڑی تصویریں اخبار کی زینت بنتی ہیں۔ اب جویریہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں بک شاپ پہ جاتی ہے تو اس کی اچانک نظر اخبار پہ پڑتی ہے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ میری نظریں کہیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی، اور آگے بڑھ کے جب نیوز پیپر میں وہ خبر پڑتی ہے تفصیل سے تو حیران رہ جاتی ہے کہ یہ در نایاب ہے، وہی در نایاب جسے ہم بیوقوف کم عقل سمجھتے تھے۔ دوسری طرف جنید در نایاب سے بات کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میری اس خوشی میں، یعنی اس کی اور ماہم کی شادی میں، اس کے گھر والے بھی شریک ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنی ماں کی یاد آتی ہے۔ تو نگار کے نمبر پہ کال کر کے خاموش رہتا ہے، لیکن نگار کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جنید کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بے چین ہو کے کہتی ہے کہ جنید مجھے پتا ہے یہ تم ہو، پلیز مجھ سے بات کرو، مجھ سے تمہاری چپ برداشت نہیں ہو رہی۔ جنید جب اپنی ماں کو اتنا ایموشنل ہوتے دیکھتا ہے تو بالآخر بول پڑتا ہے۔ تو نگار کہتی ہے دیکھا، مجھے پتا تھا کہ یہ تم ہی ہو اور تم اپنی ماں کو یاد کر رہے تھے، تمہارا مجھ سے بات کرنے کا دل تھا، لیکن شاید نگار نے تمہیں روک رکھا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ جنید جب اپنی ماں کی یہ بات سنتا ہے تو اسے بے حد افسوس ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی یہ لوگ ابھی تک در نایاب اور میرے اوپر شک کر رہے ہیں۔ بالآخر جنید اپنی ماں سے کہتا ہے فار گاڈ سیک موم، پلیز اس بات کو دوبارہ مت کیجیے گا۔ در نایاب میری بھابھی ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں، میری بہن ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جویریہ میری بہن ہے۔ مجھے کسی نے آپ سے بات کرنے سے منع نہیں کیا، میں اس لیے آپ سے بات نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اپنی اور آپ کی آخری ملاقات یاد ہے۔
جب ڈیڈ نے مجھے غصے میں آ کے گھر سے نکل جانے کا کہا تھا اور میں نے آپ سے رو رو کے کہا تھا کہ موم، ایک ماں کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کی اولاد کیسی ہے، ایک دفعہ کہہ دیں کہ آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے، آپ کو یقین ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن آپ خاموش رہیں اور مجھے گھر سے جانے دیا۔ نگار تو یہ سب سنتی جاتی ہے اور شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتی جاتی ہے، جبکہ پاس بیٹھا غضنفر بھی حیران رہ جاتا ہے کہ ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ درِ نایاب اور جنید کا چکر ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہ دونوں تو ایک دوسرے کو بہن بھائی کی طرح عزت دیتے ہیں۔ نگار جنید کی منت کرتی ہے کہ پلیز واپس آ جاؤ، ہمارے گھر میں تمہارے جانے کے بعد جیسے ایک قیامت گزری ہے۔ جنید کہتا ہے موم، میں آؤٹ آف کنٹری ہوں اور میری یہاں بہت اچھی جاب ہو چکی ہے، میں یہ جاب چھوڑ نہیں سکتا، لیکن میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان ضرور آؤں گا اور بہت جلد آؤں گا کیونکہ میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دل تو تھا کہ اپنی زندگی کا یہ نیا چیپٹر اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ شروع کروں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ زاویار میری شکل دیکھنا نہیں چاہتا اور میں زاویار بھائی کو اذیت دینا نہیں چاہتا۔ ادھر تانیہ جب اپنی ماں کے گھر آتی ہے، خالی گھر میں خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی ہے اور پھر اسے اپنی ہار کا بھی شدت سے احساس ہوتا ہے، تو اس قدر سائیکوٹک ہو جاتی ہے کہ اسے آڈیٹری ویژول ہیلوسینیشنز ہونے لگتے ہیں۔ اسے زاویار نظر آتا ہے، اس کی آوازیں آتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زاویار آیا ہو اور اس سے باتیں کر رہا ہو، اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو۔ تو تانیہ کہتی ہے زاویار، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، میری محبت کی کشش تمہیں کھینچ لائے گی اور اب میں تمہیں کبھی یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ تو اب ہو سکتا ہے تانیہ اس پاگل پونے میں یا تو اپنی جان لینے کی کوشش کرے یا پھر اس کا اینڈ پاگل خانے میں دکھایا جائے۔ ادھر جمیلہ اور لقمان اپنا سامان باندھ لیتے ہیں کیونکہ جمیلہ کو پورا یقین ہے کہ اب اسے اس گھر میں رہنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس نے سبھی کے راز تو فاش کر دیے ہیں۔ لیکن جب گھر چھوڑ کے جانے کی اجازت مانگنے آتی ہے اور ساتھ ہی وہ تمام جیولری، کیش، چیکس وغیرہ زاویار کے سامنے رکھتی ہے جو تانیہ نے اسے اٹھا کے دیے تھے، کچھ تو درِ نایاب پہ الزام لگانے کے لیے اور کچھ اپنے کام نکلوانے کے لیے، اور زاویار سے کہتی ہے کہ صاحب جی، مجھے اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے ضمیر پہ پڑا بوجھ ہٹ چکا ہے، کیونکہ میرا ضمیر روز مجھے ملامت کرتا تھا کہ جمیلہ، اس گھر میں درِ نایاب بی بی پہ ہوئے ظلم میں تم بھی برابر کی شریک ہو۔ زاویار تو جمیلہ کی باتیں سن کے نظریں جھکا لیتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ میں نے کون سا درِ نایاب کے ساتھ اچھا کیا ہے، وہ تو رو رو کے اپنی سچائی بیان کرنے کی کوشش کرتی رہی اور میں نے اسے دھکے مار کے گھر سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن نگار بول پڑتی ہے، جمیلہ سے کہتی ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جمیلہ، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہو، کیونکہ تم نے حیدر کا جس طرح سے خیال کیا، اس کا فائدہ سوچا، میں دادی ہو کے بھی اس کا وہ فائدہ نہیں سوچ سکی۔ اور پھر جب زاویار کہتا ہے کہ موم، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کس منہ سے درِ نایاب کے سامنے جاؤں اور اس سے معافی مانگوں، تو جمیلہ بول پڑتی ہے کہ صاحب جی، آپ کو درِ نایاب بی بی سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک دفعہ ان کے پاس جا کے بات کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کو فوراً ہی معاف کر دیں گی۔ درِ نایاب بی بی تو اس قدر صاف دل کی ہیں، آپ یقین کریں کہ انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں حیدر کے بارے میں آپ کو سب بتا دوں، کیونکہ جب میں نے انہیں بتایا کہ زاویار صاحب، نگار بی بی اور غضنفر صاحب حیدر کو لے کے بہت پریشان ہیں، 2 دن سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، تو درِ نایاب بہت بے چین ہو گئی تھی، کیونکہ وہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں، اس گھر میں ان کے ساتھ جو بھی کیا ہو وہ اس کے باوجود بھی اس گھر کی خیر خواہ ہیں۔ تو ناظرین، ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے کیونکہ زاویار اور درِ نایاب پھر سے ایک ہونے والے ہیں اور جنید کو اس کے صبر کا پھل یعنی کہ ماہم ملنے والی ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے اس تانیہ کا کیا اینڈ ہوگا، جیل میں یا پاگل خانے میں یا پھر قبرستان میں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔